يا حتى مطلع الفجر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہن، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ نے رمضان کی اس مبارک شب میں ہمیں اور آپ کو پہنچایا جس کو عالم بالا میں عرش الہی پر اور قرآن کریم کی زبان میں لیلۃ القدر اور شب قدر کہا گیا. اسی رات کا ذکر اللہ نے قرآن کریم کی اس چھوٹی سی سورت میں فرمایا ہے، اور اس رات کی وجہ سے سورت کا نام بھی سورۃ القدر ہو گیا. یہ رات کیا چیز ہے؟ ہر ایک کا مذاق الگ ہے، مختلف ہے، اور سمجھنے کے انداز ہر ایک کے الگ الگ ہے. ایک انداز یہ بھی ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ قدر کے معنی ہے تقدیر اور حکم. آج کی رات اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کس کو زندگی کا کتنا حصہ اور دیا جائے، کس کے بارے میں موت کا فیصلہ کیا جائے، کس کے بارے میں رزق کا فیصلہ کیا جائے، کس کے بارے میں معاش کا فیصلہ کیا جائے. یہ رات حکم کی رات ہے. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ ان راتوں میں بارگاہ خداوندی میں جو امور حکم کے طور پر صادر ہوتے ہیں وہ ان ملائکہ کے سپرد کر دیے جاتے ہیں کہ جن سے یہ کام متعلق ہے. اور وہ ملائکہ حضرت اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت میکائیل علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت عزرائیل علیہ الصلاۃ والسلام، اور ان سب کے سردار حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام. علماء نے لکھا ہے کہ یہ چاروں ملائکہ اور ان چاروں فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں وہ کام جو آج کی شب میں احکام کے طور پر صادر کیے جائیں. یہ کام فلاں فرشتے سے متعلق ہے، یہ کام فلاں فرشتے سے متعلق ہے، تو فرمایا یہ لیلۃ القدر ہے، احکام کے صادر ہونے کی رات. ہم میں اور آپ میں سے کون چاہتا ہے کہ ہم معاش کے اعتبار سے تنگ اور پریشان رہیں؟ ہم میں سے کون چاہتا ہے کہ ہمیں تندرستی اور صحت نہ ملے؟ ہم میں سے کون چاہتا ہے کہ ہمیں دنیا کی عزت اور دنیا کا منصب نہ ملے؟ ہم میں سے کون چاہتا ہے کہ ہمیں زندگی کی ساعتیں نہ ملیں؟ اس لیے آج دوڑنے کی رات ہے کہ آپ دوڑیں، اس لیے کہ آج ہمارے اور آپ کے بارے میں زندگی کے بڑے اہم فیصلے ہو رہے ہیں، اور وہ فیصلے ملائکہ کے حوالے کیے جائیں. اس لیے ہم اور آپ بے چین ہیں، اس بات کے لیے بے چین ہیں کہ اللہ تعالی کے حضور ہم اپنے ہاتھ پھیلا کر خدا سے زندگی مانگیں. اور زندگی مانگنا کوئی بری بات نہیں. بظاہر تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ زندگی جو ہے انسان کے لیے وبال ہے، لیکن نہیں، وبال نہیں. یہی تو ایک سرمایہ ہے جو آپ دنیا میں لے کر آئے ہیں، جس کی وجہ سے اپنے آخرت کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں.
کوئی سرمایہ نہیں. اسی لیے اجازت نہیں ہے اسلام میں کہ کوئی آدمی اپنی موت کے لیے دعا مانگے. اجازت نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنی زندگی کو منقطع کر دے، یعنی حرام موت کرے، خودکشی کرے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو زندگی کی ساحتیں ہیں، ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے ممکن ہے ہم نے آج تک وہ نیکیاں نہ کی ہوں. اگر ان ساحتوں کے اندر ہم نے کوئی نیکی کر لی تو ہماری ماضی کی زندگی کی تلافی ہو جائے. اس لیے عمر اور حیات بھی مانگیں گے، معاش اور روزی بھی مانگیں گے، اس لیے کہ ہم بے نیاز نہیں ہیں. بندہ محتاج ہے، اللہ غنی ہے. کبھی کبھی بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ بڑی بے نیازی کی بات کرتے ہیں کہ جی ہمیں تو اس کی پرواہ نہیں، ہمیں تو اس کی پرواہ نہیں، ہمیں اس کی حاجت نہیں، ہمیں اس کی حاجت نہیں. یہ سب غلط ہے. انسان قدم قدم پہ محتاج ہے، انسان قدم قدم پر حاجت مند ہے، اور اس کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور مانگے. بندے کی بے نیازی اللہ کو پسند ہے. بندہ نیاز مندی کو ظاہر کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے، اور اللہ کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی نیاز مندی پر بندے کی حاجت کو پورا فرمائے. ہم حاجت پیش کرنے والے ہیں، وہ ہماری حاجتوں کا حاجت روا. میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا ہے کہ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی سے ایک شعر سنا اور سن کے فرمایا کہ بھائی یہ تو بندے کے مذاق کے خلاف ہے. وہ شعر یہ تھا کہ اگر بخشیں زہے قسمت نہ بخشیں تو شکایت کیا، اگر بخشیں زہے قسمت نہ بخشیں تو شکایت کیا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. آپ بخش دے تو اچھا، نہ بخشے تو اچھا، ہمیں کوئی شکایت نہیں. مولانا نے فرمایا کہ یہ تو بندے کی نیاز مندی کی شان کے خلاف معلوم ہوتا ہے، اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی جائے. فرمایا کہ اس کو اس طرح پڑھا جائے، اگر بخشیں زہے قسمت نہ بخشیں تو کروں زاری، اگر بخشیں زہے قسمت نہ بخشیں تو کروں زاری، کہ کیوں بندے کی یہ خواری مزاج یار میں آئے. سوچتی کیوں ہے، تصور ہی کیوں کرتے ہیں اس بات کا کہ کوئی ایسا بھی وقت آ سکتا ہے کہ ہم لگ لپٹ کے مانگے اور اللہ تعالی ہماری دعا کو قبول نہ فرمائے. اس لیے ہر قسم کی دعا مانگیں. آج احکامات صادر ہونے والے ہیں، ہم سب اپنے اپنے کاغذات کو تیار رکھیں اور اللہ کے سامنے ہم مانگنے کے لیے بیٹھے ہیں. ایک حیثیت اس رات کو سمجھنے کی یہ ہے، لیکن دوسری حیثیت اس سے بھی اونچی ہے، اور وہ حیثیت یہ ہے کہ ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے کہ ہمیں دنیا میں کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا. ہمیں اس کی بھی پرواہ نہیں ہے کہ ہمیں آخرت میں جنت کی کیا نعمتیں ملتی ہیں کیا نہیں ملتی ہیں. ہمیں کسی اور چیز کی تلاش ہے، اور وہ تلاش یہ ہے کہ ہم کسی طریقے سے اللہ کی نظروں میں آ جائیں، ہمارا کوئی مرتبہ خدا کی نظروں میں قائم ہو جائے. ہمیں یہ چاہیے. مشہور واقعہ ہے، ابن الفارس بہت بڑے بزرگ بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، بڑے اللہ والے ہیں. دیوان ابن الفارس، ان کا دیوان بھی عربی میں ہے. ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جس وقت ان کے نزع کا وقت تھا، اللہ نے حکم دیا ملائکہ کو کہ ان کے سامنے آپ جنت پیش کریں، مگر وہ جنت پیش کریں کہ جس میں اللہ کا دیدار نہ ہو، باقی جنت کی ساری نعمتیں ہوں. جو لکھا ہے کہ ابن الفارس کے سامنے جب وہ جنت پیش کی گئی تو انہوں نے غصے کے مارے اپنا منہ پھیر لیا، اور منہ پھیر کے انہوں نے یہ شعر پڑھا
فرمایا ان کان منزلتی فی الحب عندکم، ان کان منزلتی فی الحب عندکم ما قد رأیت فقد ضیامی۔ اے اللہ، میری ساری عبادتوں کا اور بندگی کا صلہ اگر یہی جنت ہے جس میں ساری نعمتیں ہیں لیکن اللہ کا دیدار نہیں ہے، تو اے اللہ میں نے تو اپنی عمر ضائع کر دی۔ اس جنت کے لیے میں نے عبادتیں نہیں کی تھی، میں نہیں چاہتا تھا کہ میں نعمتوں کی خاطر عبادت کروں، میں نے تو عبادت اس لیے کی تھی کہ مجھے اللہ کی تجلی حاصل ہو جائے، خدا کا دیدار حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کے سامنے وہ جنت پیش کی جائے جس میں دیدار خدا بندی ہو۔ ابن الفارض نے کہا بے شک اب میری روح قبض کر لی جائے، میں یقیناً اسی چیز کا خواہش مند اور اسی چیز کا طالب تھا، جس کا مطلب یہ ہے ایک معیار اور مذاق یہ بھی ہے کہ ہم تو پوزیشن چاہتے ہیں، ہم تو مرتبہ چاہتے ہیں، ہم خدا کا قرب چاہتے ہیں، ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ یہ ساز و سامان دیا جائے اور ہمیں متاع حیات دی جائے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ قدر کے دوسرے معنی بھی ہیں۔ قدر کے معنی ہے مرتبہ، قدر کے معنی ہے عزت، قدر کے معنی ہے شرف۔ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تعالی ان لوگوں کو حیثیت دیتے ہیں، ان لوگوں کو مرتبہ دیتے ہیں، ان لوگوں کو قدر و منزلت دیتے ہیں کہ جو صاحب منزلت اور صاحب قدر نہیں ہیں۔ آج ان کو مرتبہ ملنے والا ہے، آج ان کو ایسی پوزیشن ملنے والی ہے اور ایسی حیثیت ملنے والی ہے کہ وہ سن کے خوش ہو جائے، لیکن وہ حیثیت نہیں، وہ منصب نہیں کہ جس کو دنیا والے حیثیت کہتے ہیں۔ کسی کو خواہش یہ ہے کہ وزارت مل جائے، کسی کو خواہش یہ ہے کہ منبری مل جائے، کسی کو خواہش یہ ہے کہ کوئی اور عہدہ مل جائے۔ نہیں، اللہ والوں کی نظر میں حیثیت اور مرتبہ کیا ہے؟ فرمایا کہ چبے خود گشت حافظ کی شمارد، چبے خود گشت حافظ کی شمارد، بیک جو ملکت کاؤس و کیرا، کاؤس و کے کی سلطنت کو بھی وہ پرے کاہ کی برابر نہیں سمجھتے، وہ اس کو حیثیت و مرتبہ نہیں جانتے۔ پھر حیثیت کسے کہتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے، فرمایا کہ رب اشعث اغبرا مدفوع عن الباب لو احلف لابرہ اللہ، ایسے لوگ ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے ہیں، جن کے چہرے غبار آلود ہیں، وہ جس جگہ بیٹھتے ہیں لوگ انہیں اٹھا دیتے ہیں، مگر خدا کے یہاں ان کا مرتبہ یہ ہے اگر وہ اڑ کے کھڑے ہو جائیں اور یہ کہیں کہ اے اللہ یہ کام تو کرنا ہی ہوگا، تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھنے کے لیے اس کام کو پورا کرتے، جس کا مطلب یہ ہے وہ اللہ والے بن جاتے ہیں، وہ خدا کے مقرب بن جاتے ہیں، وہ خدا کے ولی بن جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا لیلۃ القدر کے معنی یہ قدر والی رات یعنی شرف والی، آج کی رات میں شرف دیا جائے گا۔ اور سنیے، علماء نے لکھا ہے کہ آج کی رات میں ایک ایسی ذات کی طرف سے کتاب آنے والی ہے کہ جو سب سے زیادہ صاحب قدر اور صاحب شرف ہے، یعنی اللہ۔ ایسے فرشتے کے ذریعے سے آنے والی ہے کہ جو فرشتہ فرشتوں کے اندر صاحب مرتبہ اور صاحب قدر ہے، اور وہ جبریل امین ہے۔ ایسے نبی اور ایسے پیغمبر کے اوپر کتاب اتر رہی ہے کہ جو کتاب جو نبی صاحب قدر اور صاحب شرف ہے، اور ایسی امت کو وہ کتاب دی جانے والی ہے کہ جو امت ساری امتوں کے اندر صاحب قدر ہے۔ اللہ صاحب قدر ہے، کتاب صاحب قدر ہے، جبریل صاحب قدر ہیں،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قدر ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی قابل قدر۔ اب آپ نے دیکھا قدر کے ایک معنی یہ ہوئے کہ یہ رات مرتبے والی رات ہے، آج کی رات میں اس سے بڑا مرتبہ اور کیا ملے گا کہ آج کی رات میں اللہ تعالی اپنے بندوں سے ملاقات کے لیے آسمانی دنیا پر تشریف لاتے ہیں۔ اسی لیے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ لیلۃ القدر نہیں ہے، یہ لیلۃ الوصال ہے، یہ ملاقات کی رات ہے۔ کسی عارف نے کہا ہے، فرمایا کہ شب قدر است طے شد نامہ اے حجر، سب شب قدر است طے شد نامہ اے حجر، سلام ہی یا حتی مطلع الفجر۔ پوری رات اللہ کی طرف سے ملاقات ہوگی بندوں سے۔ ملاقات کا طریقہ کیا؟ ملاقات کا طریقہ یہ ہے کہ آج ملائکہ نازل ہوں گے سدرۃ المنتہا سے، ہر آسمان سے، اور اتنی بڑی تعداد میں آئیں گے۔ کس طریقے پر آئیں گے؟ یہ لکھا ہے کہ حضرت جبریل امین بیچ میں ہوں گے، جیسے کسی کا جلوس نکالا جاتا ہے، اور ان کے باقی جمگھٹے ہوں گے ملائکہ کے اور فرشتوں کے۔ وہ اس طریقے پر دنیا میں آئیں گے، اور وہ جب دنیا میں آئیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ درود بھیجیں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور سلام کریں گے مسلمانوں کو۔ وہ مسلمانوں سے کہیں گے السلام علیکم ایھا المومن، اے ایمان والے، آج ہماری طرف سے تم پر سلام ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم ذکر الہی میں آج بیدار ہو اور اللہ کی یاد میں تم لگے ہوئے ہو، ہماری طرف سے آج تم پر سلام بھیجا جا رہا ہے۔ اندازہ لگائیے، ہم تو اپنے آپ کو ان لوگوں میں سے سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے سلام کا کوئی جواب بھی نہ دے تو شاید ہم اپنے آپ کو اسی مرتبے کے قابل سمجھتے ہیں، لیکن یہ مرتبہ تو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ حضرت جبریل امین تشریف لائیں گے، فرشتے نازل ہوں گے، اور فرشتے جو ہیں وہ سلام کریں گے اور مسلمانوں کو مخاطب کر کر کے ان کے اوپر سلام بھیجیں گے۔ اور صرف یہی نہیں، فرمایا کہ جبریل امین میں تمام فرشتوں کے اور ملائکہ کے انتظار میں ہیں۔ جب کوئی مومن اور مسلمان اللہ سے دعا مانگے گا، جبریل امین میں تمام فرشتوں کے آمین کہے گا۔ تمام ملائکہ اور فرشتے اس کے انتظار میں ہیں کہ کوئی مانگنے والا مانگے گا، اور ہم آمین کہیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آمین کہنا بھی دعا کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی نبی ہیں، اور ان کے بھائی حضرت ہارون بھی نبی۔ ایک بھائی نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں، تم آمین آمین کرو۔ انہوں نے دعا مانگی، دوسرے نے آمین کہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قد اجیبت دعوتکما، ہم نے تم دونوں کی دعا قبول کر لی۔ حالانکہ دعا تو ایک مانگنے والے تھے، مگر دونوں کی دعا اس لیے فرمایا آمین کہنے والا بھی دعا مانگنے والا ہے، اور دعا مانگنے والا بھی در حقیقت دعا مانگنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے آج آپ اور ہم مل کر جو دعا مانگیں گے وہ صرف ہماری دعا نہیں ہوگی، وہ جبریل امین کی بھی دعا ہوگی، وہ ملائکۃ اللہ اور فرشتوں کی بھی دعا ہوگی۔ اس لیے آج کی رات میں اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت ہمیں عطا فرمائی۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ یہ رات 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ علماء نے ایک بات لکھی ہے، انہوں نے لکھا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام روئے زمین پہ جن کی سلطنت تھی، ان کی مدت سلطنت ہے 500
500 مہینے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی مدت سلطنت ہے 500 مہینے. 1000 مہینوں کے کتنے سال بنتے ہیں؟ بنتے ہیں 83 سال 4 مہینے. گویا تقریباً 1000 کے قریب ہو جاتے ہیں. 1000 راتوں کے مہینے، 1000 راتوں کے کتنے سال بنتے ہیں؟ 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں. تو 1000 کے قریب میں نے عرض کیا. فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی مدت سلطنت ہے 500 مہینے. اور حضرت سکندر ذوالقرنین، یہ دونوں کے دونوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں بڑے شاندار جلیل القدر بادشاہ بھی ہوئے ہیں اور صاحب ایمان. حضرت سلیمان علیہ السلام نبی اور پیغمبر بھی ہیں. سکندر ذوالقرنین کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ وہ پیغمبر ہیں، لیکن بہرحال وہ اللہ کے ولی ہیں، نیک ہیں، اس لیے ان کی مدت سلطنت بھی جو ہے وہ ہے 500 مہینے. 1000 ہو گئے. علماء نے لکھا ہے کہ اس رات میں یہ فرمایا کہ یہ رات آج کی ایسی ہے کہ جو 1000 راتوں سے بہتر ہے، 1000 راتوں سے بہتر ہے. تو فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے آج کی رات کا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی سلطنت اور سکندر ذوالقرنین کی سلطنت دونوں کو بھی اگر سامنے رکھا جائے تو ان کی سلطنتوں سے بھی زیادہ بڑا مرتبہ ہے آج کی رات. فرمایا کہ آج کی رات اور آج کی شب میں اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے. بعض شریعتوں میں، قوموں میں جب تک کوئی 1000 راتوں میں عبادت نہ کرے تو یہ نہیں سمجھا جاتا تھا کہ یہ عابد ہے. لیکن قرآن کریم نے ہمیں یہ بتایا کہ ہم تمہیں ایک رات ایسی دیے دیتے ہیں کہ اس رات میں عبادت و بندگی کرنا جو ہے یہ 1000 راتوں کے برابر. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، علماء نے صاف صاف لکھا ہے 1000 کے معنی 1000 نہیں ہے. اور قرآن کریم کی دوسری آیت ہے جس میں 1000 کے معنی 1000 نہیں. فرمایا کہ یود احدہم لو یعمر 1000 سنہ، یود احدہم لو یعمر 1000 سنہ، ان میں سے ہر ایک اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ 1000 سال زندہ رکھا جائے. حالانکہ 1000 ان کی تمنا نہیں، ان کی تمنا تھی ہمیشہ ہمیشہ زندہ رکھا جائے. یہاں لفظ 1000 تو اس لیے استعمال کیا کہ عربی میں 1000 کے بعد کوئی گنتی نہیں ہے. عربی کے اندر لفظ 1000 پہ گنتی ختم ہو جاتی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ خیر من 1000 شہر کے معنی یہ ہے، خیر من 1000 شہر کے معنی یہ ہے کہ یہ ایک رات 1000 راتوں کی نہیں، 1000 راتوں سے افضل ہے، بلکہ یوں کہیے کہ ساری زندگی اور سارے زمانے سے افضل ہے. اس رات کو اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ اور یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. ایک اور بات فرمایا کہ ومن قدر علیہ رزقہ، قرآن کریم میں ایک لفظ قدرہ بھی آتا ہے جس کے معنی آتے ہیں تنگ ہونے کے. کوئی وسیع جگہ ہے وہ تنگ کر دی جائے، رزق تنگ کر دیا جائے. قدر علیہ رزقہ، تو فرمایا کہ آج کی رات قدر کی رات ہے. کیوں؟ اس لیے اتنی بڑی تعداد میں ملائکۃ اللہ اور فرشتے آئے ہیں کہ ان کے وجود کے اعتبار سے زمین آج تنگ ہو گئی.
اتنی بڑی تعداد میں ملائکۃ اللہ اور فرشتے آئے ہیں کہ یوں سمجھیے کہ پوری کی پوری زمین فضا اس سے بھر گئی۔ میں نے یہ بات پہلے بھی عرض کی ہے کہ آخر یہ ملائکہ اور فرشتے آتے کیوں ہیں؟ ایک تو یہ وجہ ہے کہ ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہونے کے لیے، ایک یہ وجہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر سلام بھیجنے کے لیے، تیسری وجہ ایک اور بھی لکھی ہے، فرمایا کہ یہی حضرت فرشتے تھے جنہوں نے انسانوں کی پیدائش کے اوپر یہ کہا تھا آپ ایسی فسادی مخلوق نہ پیدا کریں جو انسانوں کے گلے کاٹے گی، جو فساد پھیلائے گی، جو نسل کو برباد کرے گی اور جو کھیتیوں کو برباد کرے گی۔ یہی تو کہا تھا فرشتوں نے۔ آج اللہ تعالی ملائکہ اور فرشتوں کو بھیج رہے ہیں کہ جس مخلوق کے بارے میں تم نے یہ رائے قائم کی تھی، آؤ ذرا ہم تمہیں دکھائیں۔ وہ لوگ اپنے بستروں کو چھوڑ کر، اپنے مکانوں کو چھوڑ کر خدا کے گھر میں جمع ہیں، اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیے وہ آئیں گے اور آ کے دیکھیں گے اور کہیں گے کہ واقعتاً ہم کو بڑا رشک ہے، آج تو انسان ایسے نظر آ رہے ہیں کہ فرشتوں کو بھی رشک ہے۔ اور وہ یہ کہیں گے کہ اصل میں مخلوق تو یہ واقعتاً فسادی تھی، لیکن اللہ نے جو کتاب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی تھی، اس کتاب نے انہیں آدمی بنا دیا، اس کتاب نے ان کو اس قابل بنا دیا ہے کہ آج فرشتے اور ملائکہ بھی اس پر رشک کرتے ہیں۔ فرمایا کہ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ ہے اللہ کی کتاب۔ بھائی نعرہ لگانے کی ضرورت نہیں، آپ کو منع کر دیا تھا، آپ نعرہ نہ لگائیے، یہ نعرہ نہ لگائیے آپ لوگ، یہ یہاں نعرے نہیں لگا کرتے ہیں، آپ شاید پہلی دفعہ آئے ہیں، آپ کو منع کیا، نعرے نہیں لگائیے۔ جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم نے ان کی اصلاح کی، اور اصلاح کے بعد آج وہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ ملائکہ دیکھتے ہیں اور ملائکہ ان پر رشک کرتے ہیں۔ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے آئیں گے، جبریل امین آئیں گے اور اللہ کی طرف سے سلام۔ اور یہی سوال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے قدر کی رات مل جائے تو میں اس رات میں کیا کروں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ رات مل جائے تو آپ اپنی زبان سے یہ کہیں اللہم انک عفو، اے اللہ تیرا کام معاف کرنا ہے، تیرا کام مغفرت کرنا ہے، تیرا کام بخشش کرنا ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اور صرف یہی نہیں کہ تو معاف کر دیتا ہے، بلکہ تو معاف کر کے خوش ہوتا ہے۔ معاف کرنا اگر کوئی تنگ دلی کے ساتھ کرے تو دنیا میں بھی بہت سے انسانوں کو معاف کر دیتے ہیں، نہیں، اس طریقے پہ معاف کیا جائے۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر حکومت کسی کے جرم کو معاف کرتی ہے تو زیادہ سے زیادہ ان کے کاغذات پر لکھ کے یہ بھیج دیا جاتا ہے، اسے مثل کو داخل دفتر کر دیا جائے، اس کو معاف کر دیا گیا۔ مگر فرمایا کہ اس کو معاف تو کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے جرم کی نشانی کاغذ اور فائل موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے قصور اور جرم کو معاف فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں ہم نے اس کے جرم کو بھی معاف کر دیا اور اس کے سارے فائل کو جلا کر اس کو بے نشان کر دیا جائے۔
جرم کا نشان بھی باقی نہ رہے. اسی لیے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اپنے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج معصوم اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کی نظروں میں محبوب ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ تصور کریں ایک آدمی اپنے اونٹ کو لے کے سفر میں روانہ ہوا، اس اونٹ پہ پانی بھی ہے، کھانے کا سامان بھی ہے، کل اثاثہ اس کا اونٹ کے اوپر ہے، اور یہ سو گیا. جب یہ سو گیا تو اس نے یہ دیکھا کہ اونٹ غائب ہے. اب اندازہ لگائیے اس کی پریشانی کا کہ یہ مسافت کیسے طے کرے گا، سفر میں کھائے گا کہاں سے، پانی کہاں سے ملے گا. صرف اونٹ ہی نہیں گیا ہے بلکہ یہ سارا کا سارا سامان چلا گیا. جیسے کسی ایک طالب علم کے کمرے میں چوری ہو گئی تھی. یہ عربی کا طالب علم تھا، وہ تھانے میں گیا رپٹ لکھوانے کے لیے. اس نے کہا صاحب میری چوری ہو گئی ہے اور آپ میرے سامان کی فہرست لکھی. سامان کی فہرست لکھوائی تو اس نے لکھوایا کہ ایک لنگی، ایک تولیہ، ایک دسترخوان، ایک چادر، اور یہ 2-3 چیزیں اس نے اس طریقے پر لکھوائیں. اتفاق سے وہ لنگی مل گئی. تو تھانے دار صاحب نے پوچھا کہ باقی چیزیں تو ملی نہیں. انہوں نے کہا نہیں حضور، یہ ایک ہی لنگی تھی، یہی تولیے کا کام بھی دیتی تھی، یہی چادر کا کام بھی دیتی تھی، یہی سب چیز کا کام. تو اسی طریقے پر اس نے کہا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کا سارا کا سارا سامان جو ہے چلا گیا ہے، سرگرداں اور پریشان پھر رہا ہے. حدیث میں آتا ہے مایوس ہو کر مرنے کے لیے لیٹ جائے گا، اس لیے کہ میں کیا کروں، سواری میرے پاس نہیں، کھانا میرے پاس نہیں، پینے کو میرے پاس نہیں، اب میں لمبا لمبا لیٹتا ہوں تاکہ یہاں پر میں مر جاؤں. اب جب وہ زمین پر لیٹتا ہے تو اس وقت اسے نیند آ جاتی ہے، اور اس کے بعد جب آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ کوئی آدمی میرے سرہانے میرا اونٹ واپس لے آیا اور اس نے لا کے کھڑا کر دیا ہے. حدیث میں آتا ہے تم سوچو اس مسافر کو جس کا اونٹ گم ہو گیا تھا، جس کا سارا سامان گم ہو گیا تھا، اس کو کتنی خوشی ہوئی ہے اونٹ ملنے سے. آپ اندازہ لگاتے ہیں اس کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی. مایا جب کوئی بندہ اللہ سے بچھڑ جاتا ہے، گناہ کرتا ہے، اور گناہ کرنے کے بعد پھر وہ خدا کے قدموں میں آ جاتا ہے اور توبہ کرتا ہے، تو اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی کہ اس مسافر کو اونٹ کے ملنے سے خوشی. جس کا مطلب یہ ہے کہ التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا خدا کی نظروں میں محبوب ہے. تو میں عرض کر رہا تھا حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا تم اللہ کی شان مغفرت کو یاد کرو. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تیرا کام مغفرت کرنا ہے، تو مغفرت کو پسند بھی کرتا ہے، لہذا میری التجا اور میری درخواست یہ ہے کہ تو میرے گناہوں کو بھی بخش دے اور معاف کر دے. جس کا مطلب یہ ہے آج کے دن ہمیں جو کام سب سے بڑا کرنے کا ہے وہ اپنی زندگی پر نظر ڈال کے ذرا اپنے کوتاہیوں پر نظر کرتے ہوئے اپنے ان تمام گناہوں سے توبہ کرنی ہے جس کا علم کسی کو نہیں، آپ کو علم ہے یا آپ کے خدا کو علم ہے. آج کے دن اس سے بہتر کوئی اور کام نہیں. اگر 3 دن کے لیے اگر اسٹیٹ بینک یہ اعلان کر دے کہ جس کے پاس پھٹا ہوا نوٹ ہو، سالن میں بھرا ہوا ہو، تیل میں بھرا ہوا ہو، چورا چورا ہو، لیکن ان 3 دنوں کے اندر اندر اس کو بدل دیا جائے گا نئے نوٹ کے ساتھ، میرے دوستو وہ بہت بدقسمت آدمی ہوگا جو ان 3 دنوں سے فائدہ نہیں اٹھائے گا اور اپنے خراب سراب نوٹ کو لے جا کر نئے نوٹ کے ساتھ تبدیل نہیں کرا دے گا.
جب آج اللہ نے ہمیں آپ کو ایسی رات عطا فرمائی ہے، آج ہم جس دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ اس دعا میں ہمیں ناکام نہیں فرمائیں گے، اس دعا کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ بلکہ میں نے عرض کیا ہے ہمیں بحیثیت مسلمان کے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کرتا ہے، یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، آخر اس آیت پہ بھی تو ہمارا اور آپ کا ایمان ہے، فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اگر تم ہاتھ پھیلا کر آؤ گے تو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، پھر یہ نہیں کہا چھوٹی چیز نہ مانگنا، بڑی چیز مانگنا، بڑی چیز نہ مانگنا، چھوٹی چیز مانگنا، یہ نہیں کہا۔ ایک خلیفہ، ایک بادشاہ تھا جس نے اعلان کر دیا اس بات کا کہ مجھے بڑی خوشی حاصل ہوئی ہے، آج صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے، آج جو بھی اپنی عرضی لے کر آئے گا میں اس کی عرضی کو قبول کروں گا۔ لوگوں کو دعوت دے دی کہ تم اپنی اپنی عرضیاں لے کے آؤ۔ لوگ عرضیاں لے کے گئے۔ ایک صاحب اپنی عرضی میں لکھ کے لے گئے کہ مجھے 250 روپے عنایت فرمائیے، میرے اوپر قرضہ ہے۔ بادشاہ نے اپنے دربار میں کہا کہ اس بے ادب اور گستاخ کو یہاں سے نکالو، کہیں بادشاہ سے 250 روپے مانگا کرتا، یہ توہین کی ہے۔ میں بڑا بادشاہ ہوں، کوئی بڑی رقم مانگنی چاہیے تھی، کوئی بڑی چیز مانگنی چاہیے تھی، یہ تو نے کیا مانگا؟ لوگوں نے کہا کہ بھائی دیکھو آئندہ تم چھوٹی چیز لکھ کے مت لے جانا، بڑی بڑی چیزیں لکھ کے لے جانا۔ دوسرا آدمی گیا، اس نے عرضی دی اور یہ کہا کہ آپ اپنی سلطنت کا صوبہ مجھے عنایت فرما دیجیے۔ بادشاہ نے سن کے یہ کہا کہ یہ بے ادب اور گستاخ ہے، یہ بڑی چیز تو بے شک لے کے آیا ہے لیکن اس نے اپنی حیثیت اور اپنے مرتبے سے زیادہ مانگا ہے۔ جتنے بھی مانگنے والے آئے کسی سے کہہ دیا کہ اس نے میری حیثیت سے کم مانگا اور کسی نے اپنی حیثیت سے زیادہ مانگا ہے، سب کو ذلیل کر کے نکال دیا۔ اور لوگوں کو کیا ملا؟ وہ سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ نہیں۔ اور یاد رکھیے کہ غیر اللہ سے مانگنے کا نتیجہ بھی حقیقت میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایک صاحب گھوڑا چرا کے لائے تھے، راستے میں کوئی چودھری صاحب مل گئے، انہوں نے کہا بھئی یہ گھوڑا بڑا اچھا ہے، اگر آپ اسے فروخت کر دیں۔ اس نے سوچا کہ چوری کا مال ہے، جلدی سے بک جائے تو اچھا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہاں میں بیچنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ اچھا میں ذرا اس کی سواری کر کے دیکھوں۔ اس نے کہا صاحب آپ سواری کر کے دیکھ لیجئے، اور اطمینان دلانے کے لیے اپنے جوتے جو ہیں اتار کے وہاں چھوڑ دیے۔ اب یہ جو گھوڑے پہ بیٹھا تو ایڑ لگا کے وہ گھوڑے کو لے کے چلا گیا، پھر وہ واپس ہی نہیں آیا۔ اب یہ انتظار کرتا رہا کرتے، آخر وہ جو اس کے جوتے تھے تو وہ اٹھا کے بغل میں رکھے اور چلے جا رہے ہیں خاموشی سے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نے جو گھوڑا خریدا تھا وہ بیچ دیا؟ انہوں نے کہا ہاں بھائی بیچ دیا۔ کتنے میں بیچا؟ اتنے ہی میں بیچ دیا، یہ جوتے نفے میں۔ بغل میں سے نکال کے جوتے دکھاتا ہے، کہتا ہے یہ جوتے نفے میں ہے، باقی جتنے دیں گے اور کچھ نہیں۔ مگر حدیث میں آتا ہے اگر ہفت اقلیم کی سلطنت بھی تمہیں مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، اگر جوتے کا تسمہ بھی اگر تمہارا ٹوٹ جائے تو وہ جوتے کا تسمہ بھی تم شرماؤ نہیں، اللہ سے مانگو۔ اللہ کو نہ جوتے کا تسمہ دینے میں حیا آتی ہے اور نہ ہفت اقلیم کی سلطنت دینے میں اللہ کو کونسل سے کوئی ریزولوشن پاس کرانا پڑتا ہے۔ دونوں چیزیں خدا کی نظروں میں برابر ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا آج کی رات پہلا کام یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے آنکھوں سے کچھ آنسو نکالیں، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں کی شکل بنا جائے، اس لیے کہ اللہ کو شکل بھی بہت پسند ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے والے جادوگر جب مقابلے پر آئے ہیں تو اس وقت وہ لباس وہ پہن کے آئے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ انہوں نے نبی کا مقابلہ کیا، پیغمبر کا مقابلہ کیا ہے،
لیکن جب مقابلے کا وقت آیا وہ حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے، سجدے میں گر گئے اور انہوں نے کہا کہ آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ تیری بھی عجب شان کریمی ہے، جو خدا سے مقابلہ کر رہے ہیں، جو نبی اور پیغمبر کا مقابلہ کر رہے ہیں، آپ نے ان کو بھی دولت ایمان سے نواز دیا۔ فرمایا اے موسیٰ وجہ یہ ہے وہ جب تم سے مقابلے کے لیے آئے تھے انہوں نے لباس تم جیسا پہن رکھا تھا، شکل تم جیسی بنا رکھی تھی، اللہ کی غیرت نے گوارا نہیں کیا، جو میرے محبوب کی صورت بنا کر آیا ہے اسے یہاں سے محروم واپس نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا اگر رونا نہ آئے تو رونے کی صورت بنا لیجیے، لیکن جو دو چار قطرے آپ کی آنکھوں سے نکل جائیں اور معلوم نہیں اور بہت سی ضرورتوں میں ہم اور آپ کتنا روتے ہیں، تو آپ یقین جانیے کہ یہ ہمارے آنسو جو ہیں یہ ہمارے لیے آخرت میں ذریعہ نجات بن جائے۔ یہ ہمارے چند آنسو جو ہیں یہ ہیرے اور جواہرات سے زیادہ قیمتی ہوں گے اور ان کی قدر و منزلت آپ کو آخرت میں معلوم ہوگی۔ تو مطلب یہ ہوا آج ایک تو توبہ کرتے اور توبہ دو قسم کے گناہوں سے ہوتی ہے۔ اگر حقوق اللہ ہمارے ذمے ہیں ان کے ادا کرنے کی نیت کر لی جائے، اگر حقوق العباد ہمارے ذمے ہیں ان کے ادا کرنے کی بھی نیت کر لی جائے، اور جن کی ادائیگی کا کوئی طریقہ نہیں ہے ان کے لیے سوائے اس کے کہ انسان توبہ کرے اور اللہ سے مغفرت مانگے اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ پھر دوسرا کام یہ ہے کہ پھر ہم اللہ سے دعا مانگیں، اور میں نے عرض کیا ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے بشرطے کہ دعا کی طریقے سے مانگی جائے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ لا یستجیب الدعاء عن قلب لاہن، جس آدمی کا دل خدا کی طرف متوجہ نہ ہو اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے ہیں۔ بالکل ایسی بات ہے جیسے کوئی آدمی عرضی لے جا کر ڈپٹی کمشنر یا کمشنر کے سامنے پیش کرے اور دو چار لفظ پڑھے اور پھر وہ ڈبیا میں سے پان نکال کے پان کھانے لگے، پھر دو چار لفظ پڑھے پھر وہ کسی ساتھی سے باتیں کرنے لگے، تو اس کو حاکم جو ہے اپنے کمرے سے نکلوا دے گا اس کو، اس لیے کہ جب حاکم کے کمرے میں تم آئے ہو تو سوائے حاکم کے کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے، تم نے توہین کی ہے۔ اگر کوئی بندہ ہاتھ تو پھیلائے ہوئے ہے اللہ کی طرف اور دل میں اس کے کچھ اور ہے، خیالات اس کے کچھ اور ہیں، فرمایا ایسے کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے ہیں۔ میں نے ایک کتاب میں نزہۃ البساتین ایک کتاب ہے اس میں پڑھا، ایک تاجر اور ایک عابد یہ دونوں سفر میں جا رہے، نماز کا وقت آیا دونوں نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد وہ عابد جو تھا وہ زور زور سے دعا مانگ رہا ہے، وہ ایک آدمی کے سوا تو کوئی اور ہے نہیں، زور زور سے دعا مانگ کے کہہ رہا ہے اے اللہ تجھے معلوم ہے مجھے فلاں قسم کا حلوہ بہت پسند ہے، تو غیب سے سامان فرما۔ اے اللہ تجھے معلوم ہے کہ مجھے فلاں قسم کا کپڑا بہت پسند ہے، تو غیب سے مہیا فرما۔ وہ تاجر کہنے لگا کہ یہ مانگ تو رہا ہے خدا سے مگر سنا رہا ہے مجھے، اور اگر یہ طریقہ اختیار نہ کرتا سیدھے سادے طریقے سے مجھ سے کہتا تو میں اس کے لیے انتظام کر دیتا۔ بات یہ ہے یہ مانگنے کے خلاف ہے، جس کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں اسی کی طرف دل اور دماغ بھی متوجہ ہونا چاہیے۔ ان اللہ لا یستجیب الدعاء عن قلب لاہن، غافل آدمی کے دل کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے ہیں۔ ایک بات بس آخری بات اور آخری بات یہ ہے سخت دل لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی جب تک کہ انسان روئے نہیں، ایڑیاں نہ رگڑے، گڑ گڑائے نہیں، اور اگر گڑ گڑانے کی بھی عادت نہ ہو اور آنکھوں سے آنسو نکلتے ہی نہ ہو، بالکل ہی خشک ہو گیا ہو، تو پھر یہ ہے میاں چلو جہاں رونے والے موجود ہو رونے والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ،
تمہیں تو رونا نہیں آتا، مگر جہاں رو رو کر لوگ اللہ سے مانگ رہے ہیں اگر ان میں شامل ہو جاؤ تو اللہ میاں کی ایسی عادت نہیں ہے جیسے ہمارے اور آپ کے اندر چالاکی کی عادت ہے۔ اگر ہمارے اور آپ کے سامنے پھلوں کا ٹوکرا کوئی بیچنے کے لیے آئے گا تو وہ اوپر 2-3 پھل رکھ کے لایا ہے بہت بڑے بڑے، تو آپ یہ کہیں گے کہ بھئی یہ 3-4 دے دو، باقی ٹوکرا لے جاؤ واپس۔ مگر جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس ایک کی بدولت ہم نے سارے ٹوکرے کو قبول کر لیا ہے۔ آپ دیکھیے ہیرے اور جواہرات اگر ڈورے کے اندر اگر پیرو کر دیے جائیں تو آپ نے کبھی یہ کیا ہے کہ یہ تو لاکھوں روپے کا سامان ہے اور ڈورا تو 2 پیسے کا ڈورا ہے، مگر لاکھوں روپے کی بدولت 2 پیسے کے ڈورے کی بھی قدر ہو جاتی ہے، وہ بھی قبول کیا جاتا ہے۔ تو مولانا جلال الدین رومی نے واقعہ لکھا ہے، حلوہ فروش کا واقعہ مشہور واقعہ ہے۔ لکھا ہے ایک بزرگ تھے، اکثر اپنی ضرورت کے لیے وہ قرض لے لیا کرتے تھے، ان کے اوپر قرض زیادہ ہو گیا۔ جب وہ بیمار پڑے اور بیمار بھی زیادہ ہو گئے تو لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ لو بھائی یہ تو چلے اور ہمارا قرضہ بھی گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو ہم چل کے وہاں ان کے پاس تو بیٹھ جائیں، کچھ ہوگا تو دے دیں گے۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ سب قرض مانگنے والے یہاں پر آ گئے ہیں تو انہیں دیکھ کے انہوں نے چادر اوڑھ لی اور چادر اوڑھ کے لیٹ گئے، کچھ کہا نہیں۔ وہ لوگ سوچنے لگے کہ بھئی ابھی انتظار کرو، اس لیے کہ آخر رقم ہماری بڑی ہے۔ اتنے میں ایک معصوم بچے کے حلوہ بیچنے کی آواز آئی، وہ حلوہ بیچنے کی آواز لگا رہا تھا۔ انہوں نے جلدی سے چہرے پہ سے چادر ہٹائی اور اپنے خادم سے کہا وہ حلوہ بیچنے والے کو بلا کے لاؤ۔ لوگ کہنے لگے کہ ہمارا تو قرضہ ادا نہیں ہوتا، حلوہ کھانے کا شوق پیدا ہو رہا ہے۔ وہ حلوہ بیچنے والا بچہ آیا معصوم، کیا بھاؤ؟ بھاؤ طے ہوا، کہا سارا حلوہ تول دے۔ وہ یہ سوچ رہا کہ آج میں سارے دن بیچتا پھروں گا، اس سے میں بچ گیا ہوں، ایک ہی جگہ میرا سارا سودا ہو گیا، بڑا خوش۔ جب حلوہ اس نے تول دیا تو انہوں نے بزرگ نے یہ کہا یہ جتنے قرض مانگنے والے بیٹھے انہیں سب کو تقسیم کر دو۔ وہ تقسیم کر دیا، پیسے لاؤ۔ جب پیسے مانگے تو پھر وہ چادر اوڑھ کے لیٹ گئے۔ وہ آدمی جو بیٹھے ہوئے صبر کر رہے تھے وہ تو بڑے سنگ دل تھے، لیکن بچہ تو بچہ تھا، اس نے پہلے آہستہ سے رونا شروع کیا، پھر ایڑیاں رگڑنے لگا، چیخنے چلانے لگا۔ تھوڑی دیر میں کسی نے دروازے کے اوپر آ کے دستک دی ہے۔ انہوں نے کہا جاؤ خادم سے کہ تم جاؤ دیکھو کون آیا ہے۔ وہ ایک خوان لے کے آیا، اس میں قرض والوں کی رقم الگ رکھی تھی، حلوہ بیچنے والے کی قیمت الگ رکھی تھی، اور کہا کہ یہ رقم جو ہے یہ ان کو سب کو تقسیم کر دو اور یہ حلوہ بیچنے والے کو بھی دے دو۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ فرمایا کہ جب میرے لیے حکم آیا کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا، میں نے کہا کہ اے اللہ مجھے انکار نہیں ہے مگر میں رہن رکھا ہوا ہوں، میرے اوپر قرضہ ہے، آپ میرا قرضہ ادا کرا دیجئے، مجھے آنے میں کوئی اعتراض نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے جتنے قرض مانگنے والے ہیں ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس کو رونا آتا ہو؟ میں نے جو نظر ڈالی تو مجھے تو سب ہی خراٹ معلوم ہوئے، مجھے کوئی بھی روتے ہوا نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے کہا ان سے تو کوشش کرنا ہی بیکار ہے۔ وہ جب حلوہ بیچنے والا بچہ آیا میں نے کہا ہاں یہ معصوم ہے۔ میں نے اس بچے کو رلایا، اور جب میں نے اس بچے کو رلایا اللہ کو اس بچے پر ترس آ گیا۔ اس ایک بچے کی بدولت اللہ نے سب قرض خواہوں کی رقم کا انتظام کر دیا۔ فرمایا کہ تانگیرد کودک حلوہ فروش، تانگیرید کودک حلوہ فروش، بہر بخشایش نمی آیت بجوش۔ اللہ کی رحمت جوش میں نہیں آتی ہے جب تک کہ وہ بچہ روئے نہیں، اس لیے فرمایا
کہ میں نے عرض کیا کہ اگر آپ اور ہم مل کے دعا مانگیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہماری آنکھوں سے آنسو بھی نکلیں گے، ہمیں یقین ہے اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول فرمائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ عام طور پر اس رمضان کے آخری عشرے کی آخری راتیں جو ہیں وہ اصل میں لیلۃ القدر، ان کی طاق راتوں میں سے کوئی رات لیلۃ القدر ہوتی ہے، لیکن علماء نے تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے، اہل علم کی زیادہ رائے اس طرف ہے کہ وہ رمضان کی 27ویں رات لیلۃ القدر، اور بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے کہ لیلۃ القدر میں 9 حرف ہیں، اور یہ لیلۃ القدر 3 مرتبہ اللہ نے ذکر کیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر 2، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا کہ لیلۃ القدر میں 9 حرف ہیں اور 9 دیا 27 ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ رات 27ویں رات ہے۔ بہرحال ہم اور آپ اس مبارک رات میں ہیں، پھر معلوم نہیں ہمیں زندگی میں یہ رات نصیب ہو سکے گی یا نہیں، اس لیے آج ہم اور آپ مل کر دعا بھی کریں گے، اور اس سے پہلے کہ ہم اور آپ دعا مانگیں، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار جو ہمیشہ پڑھنے کا معمول ہے، آج بھی آپ کے سامنے وہ پڑھے جاتے ہیں، اور آپ حضرات جو ہیں مل کے ساتھ پڑھیں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ دعا مانگی جائے گی۔ تو میرا اور میں تیرا یا